حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ عشیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان دو شخصوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم سمود کا وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے اور اس کا نام قدار بن سالب ہے، اور دوسرا اے علی وہ شخص جو تمہارے سر پر تلوار چلائے گا اور تمہاری داڑھی مبارک کو خون سے رنگ دے گا۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے حوالے سے سنیں گے کہ آپ کو شہید کس طرح کیا گیا، چونکہ 17 یا 19 رمضان مبارک آپ کے یوم شہادت کا دن ہے۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی نقل فرماتے ہیں سوانح کربلا میں کہ خوارج میں سے ایک نے یعنی عبد الرحمن بن ملجم مرادی، اس نامراد نے ایک بیٹھک بٹھائی مکے میں اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے حوالے سے عبداللہ تمیمی خارجی اور عمرو بن بکیر تمیمی خارجی کو جمع کیا اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی کہ ان تینوں کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے، اور خود اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے آمادہ کیا اور اس طرف روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم یہی نامراد شخص تھا۔ یہ کوفہ پہنچا۔ اب اگر ہم پس منظر میں چلتے ہیں تو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، 40 ہجری ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضرت حسن کے گھر، کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، اور کبھی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر افطاری فرماتے اور 3 نوالوں سے زیادہ نہ کھاتے۔ اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملوں تو میں خالی پیٹ ملوں، یعنی بھوکا ملوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس دن آپ کی شہادت تھی، صحابہ کرام فرماتے کہ آپ ہر وقت دروازے پر لے کے جاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر ارشاد فرماتے خدا کی قسم مجھے جو خبر دی گئی ہے وہ جھوٹی نہیں ہے، مجھے جو خبر دی گئی ہے یہ وہی رات ہے، یعنی یہ وہی شہادت کی رات ہے جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خبر دی ہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی اور مؤذن نے اذان دی، اس کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے لوگوں کو جگاتے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا، وضو کے بعد اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور مسلمانوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے۔ اتنے میں اس عبد الرحمن بن ملجم نے، اس نامراد بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار چلائی، اور اس تلوار کا ضرب یہ تھا کہ آپ کی پیشانی سے کن پٹی تک آپ کا سر مبارک چاک ہو گیا اور یہ تلوار آپ کے دماغ میں جا پھنسی۔ اتنے میں لوگوں نے آ کر اس بدبخت کو پکڑ لیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شفا خانے لے کے چلے گئے، اور اس زخم کی تاب نہ لا کر آپ 17 یا 19 رمضان مبارک کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور دار بقا کی طرف چلے گئے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا، اور غسل کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت
حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور اس کے بعد دارالامارت کوفہ میں آپ کو رات کے وقت ہی دفن کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس بدبخت نے مارا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کو کیوں شہید کیا اور آمادہ کیوں ہوا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجیہ عورت سے محبت کرتا تھا، یعنی عشق مجازی میں پڑا ہوا تھا، اور اس نے شادی کے لیے 3000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو حق مہر رکھا تھا۔ یہ بدبخت اپنے عشق مجازی کے چکر میں اس چیز پر آمادہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکری میں ڈالے اور اس ٹوکری کو آگ لگا دی اور اس کے جسم کے ہر ٹکڑے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یعنی علی والوں کی کیا شان تھی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا محبت تھی، دشمن علی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگا دی، اسے زمین بھی نصیب نہ ہوئی، اسے قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ یاد رکھے اہل سنت علی سے بھی عشق کرنے والے ہیں، تمام خلفائے راشدین سے، صحابہ سے عشق کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے مرشد نے ہمیں نعرہ دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت علی بھی جنتی جنتی، علی اور فاطمہ جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، کم از کم ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اور درود شریف کی کثرت کر کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سارے ثواب کیجیے اور حضرت علی کے وسیلے سے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری مرادیں پوری ہوں گی، ہمارے حاجات پورے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں دوست اس کا علی بھی دوست ہونا چاہیے۔ تو جو بندہ علی کو دوست نہ رکھے تو وہ حضور تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اور جو حضور تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ رب تک کیسے پہنچے گا؟ کہ رب تک پہنچانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے اصحاب ہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صحابہ کرام کا عشق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کے عشق میں مرنے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔